السلام علیکم، بیرسٹر احتشام امیر الدین ود نیو ویلاگ آپ کی خدمت میں حاضر ہے کیونکہ صورتحال یکسر تبدیل ہوئی ہے تو آپ سے مخاطب ہونا ویلاگ کے ذریعے اپڈیٹ کرنے کے لیے ضروری تھا۔ ابھی تک کی جو سچویشن تھی وہ یہ تھی کہ گورنمنٹ واز ویری ریلیکسڈ اور بہت ریلیکسنگ موڈ چل رہا تھا۔ حکومتی وزراء یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کال بالکل فارغ ہو گئی ہے، فلاپ شو ہے، عمران خان کی کال پر لوگ باہر نہیں نکلے ہیں۔ اسلام آباد میں راوی چین ہی چین لکھ رہے ہیں، سڑکیں خالی ہیں، پارک میں بچے کھیل رہے ہیں۔ انفارمیشن منسٹر ویڈیو جاری کر رہا تھا کانسٹیبلز کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے، جو کہ اپیرنٹلی ویلے کھڑے ہیں کیونکہ بندہ کوئی نہیں ڈیل کرنے کے لیے، تو سب سکون ہے۔ بٹ آل آف اے سڈن دا گورنمنٹ سیمس ٹو ہیو گون انٹو اے پینک موڈ۔ اور آپ کے وزیر داخلہ محسن نقوی، آپ کے تو نہیں میں کہوں گا حکومتی وزیر داخلہ، کیونکہ آئی بلیو کہ حکومت اللیجٹمیٹ ہے، غیر قانونی ہے، مینڈیٹ چوری کے نتیجے میں آئی ہے، تو وہ محسن نقوی صاحب جو ہیں he has come up with two press conferences simultaneously، اوپر نیچے انہوں نے 2 دفعہ پریس کانفرنس کی، اینڈ he seems to be very panic، بڑے پریشان ان کے چہرے کے تاثرات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور فار دا فرسٹ ٹائم جب سے عمران خان نے 24 نومبر کی کال دی ہے، فائنل کال کارکنان کو، تو پہلی دفعہ حکومت کا وہ پینک موڈ آن ہوتا ہوا اب نظر آ رہا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کا جتنا مین سٹریم میڈیا ہے وہ سب ون سائیڈڈلی رپورٹ کر رہا تھا۔ اگر مثال کے طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی کال پہ، عمران خان کی کال پہ لوگ باہر نکلے ہیں نہیں نکلے، قافلے چلے ہیں نہیں چلے، آپ کو کتنے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کا مین سٹریم میڈیا جس میں بڑے بڑے پرانے چینلز آتے ہیں جو صحافت کا دم بھرتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ بھی نہیں دکھا رہا تھا، آپ کو وہ خبر کہیں سے نہیں مل رہی تھی، کسی مین سٹریم نیوز چینل سے نہیں مل رہی تھی، وہاں پہ سب سکون تھا اور ادھر ادھر کی خبریں آ رہی تھیں، اور اگر کوئی خبر آ رہی تھی کہ قافلے نکل پڑے ہیں، چل پڑے ہیں، فلانی جگہ پر پہنچ گئے، تو وہ آپ کو سوشل میڈیا سے مل رہی تھی اور پتہ چل رہا تھا کہ لوگ واقعی نکلے ہیں کہ نہیں نکلے ہیں۔ لیکن ابھی تک تو وہ کہہ رہے تھے کچھ ہوا ہی نہیں، کچھ نکلا ہی نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں، کال فارغ ہو گئی ہے، شو فلاپ ہو گیا۔ بٹ آل آف اے سڈن محسن نقوی نے آ کے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ جی سیاست کرنی ہے کرو، کچھ تو خیال کرو، یعنی کہ اب یہ ایک التجا کے موڈ میں آ کے انہوں نے کہا کچھ تو خیال کریں۔ اور پھر پہلے وہ کہہ رہے تھے پنجاب سے تو کوئی قافلہ نکلا ہی نہیں ہے، صرف کے پی کے سے علی امین گنڈا پور کی قیادت میں ایک ریلی نکلی۔ اب وہ کہتے ہیں جی اگر قافلہ کوئی نہیں نکلا تھا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں والی میں ہمارے اوپر فائرنگ ہوئی ہے، یعنی کہ پہلے کہہ رہے تھے کوئی قافلہ نکلا ہی نہیں، اب کہہ رہے ہیں میاں والی میں ہمارے اوپر فائرنگ ہوئی ہے، ہمارے زخمی جو ہے ان کو بلٹ انجریز ہیں، ایک ایس پی کرٹیکل ہے، اس کو ہیڈ انجری ہے، پتھر گڑھ پر زخمیوں کو بلٹ انجریز ہیں۔ اب وہ انکشاف کر رہے ہیں کہ جو قافلے نکلے تھے بقول محسن نقوی کے مبینہ طور پہ وہاں پر پولیس والوں کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے اور زخمی جو ہیں ان کو بلٹ انجری، اور ایک کانسٹیبل کی نماز جنازہ مین سٹریم میڈیا پر لائیو دکھائی گئی ہے، محسن نقوی آئی جی پنجاب اور دیگر بیوروکریٹس اس کو اٹینڈ کر رہے تھے نماز جنازہ کو، تو جو کہا جا رہا ہے اجازت دی جا رہی ہے میڈیا وہ دکھا رہا ہے۔ تو جب وہ نماز جنازہ کی ویڈیو فوٹیج دکھائی جا رہی تھی بریکنگ میں، تو میں نے کہا کہ معاملہ کہیں پہ بڑا سیریس ہوا لگتا ہے کہ جو یہ والی خبر آئی ہے۔ لیکن پھر آل آف اے سڈن میرے ذہن میں یہ بھی آیا کہ پچھلی بار جب کال دی گئی تھی تو ایک پولیس کے جو کانسٹیبل تھے، ایک پولیس اہلکار جو تھے، ان کے بارے میں گورنمنٹ نے کلیم کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے تشدد سے وہ جاں بحق ہوئے ہیں، لیکن پھر ان کے بیٹے کی طرف سے ایک میسج آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا وہ بلڈ پریشر کے مریض تھے اور طبیعت خراب ہوئی تھی، اور بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے ہاسپٹل لے جا کے بھی طبیعت نہیں سنبھلی، اس لیے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو ابھی سچ کیا ہے، حکومت کے اوپر آنکھیں بند کر کے کوئی بھی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بٹ ناؤ دے ہیو سٹارٹڈ کم اپ ود سچ ایلیگیشنز جو کہ پہلے آ ہی نہیں رہے تھے، پہلے تو یہ تھا نا شو فلاپ ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں فائرنگ ہو رہی ہے ہمارے اوپر، اب وہ کہہ رہے ہیں ہمارے زخمیوں کو بلٹ انجریز ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں، اچھا پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ان کو ڈیڈ باڈیز ملیں۔ آپ یقین کریں یہ پتھر گڑھ سے آگے نہیں نکل سکتے تھے اگر ہم ان کے اوپر واپس فائر کرتے۔ اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پر کھلے عام یہ کہا ہے کہ اگر ہماری ریڈ لائن کراس ہوگی تو ہم فائرنگ کریں گے۔ ایک طرح سے وزیر داخلہ نے باقاعدہ طور پر مظاہرین کو ڈرانے کے لیے، منتشر کرنے کے لیے تمہید باندھی اور کھلی دھمکی دی ہے کہ ہم فائرنگ کریں گے، یہ کہہ دیا ہے وفاقی وزیر داخلہ نے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ قانونی طور پر ہم فائر کر سکتے تھے، انہیں لاشیں چاہیے، اب ہمارے لیے ابھی بھی اچھا ایگزیکٹ ورڈز آپ کو کوٹ کرنے لگا ہوں محسن نقوی کے، پریشانی میں دھمکیوں پر مجھے لگ رہا ہے کہ حکومت اب اتر آئی ہے، اب ہمارے لیے ابھی بھی رینجرز کے پاس کتنی دیر لگتی ہے، 5 منٹ فائرنگ ہونی ہے،
بندہ نظر نہیں آئے. Is that so simple for you کہ جی 5 منٹ آپ نے پاکستان کے لوگوں پر, عوام پر, ووٹرز پر جو کہہ رہے ہیں کہ جی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو ختم کریں, جو کہہ رہے ہیں کہ جی حقیقی جمہوریت لے کر آئیں اور ہمارے ووٹ کی طاقت کی بنیاد پر ہماری حکومت کا فیصلہ ہونا چاہیے, آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 منٹ ان کے اوپر فائرنگ ہونی ہے اور بندہ نظر نہیں آنا. یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ یہ کس قسم کی فسطائیت ہے؟ یہ کون کھلواڑ ہے ان سے؟ یہ کیسی سوچ ہے؟ آپ کسی بھی جمہوریت میں جمہور کے اوپر ایسے حکومت ہوتی ہے کہ آپ کھلی دھمکیاں دیں کہ جی 5 منٹ ہم بندہ کوئی نظر نہیں آئے گا, ہم 5 منٹ فائرنگ کریں گے. مطلب کہ I do not know کہ جو وزیر داخلہ کی ایلیگیشن ہے کہ جی ان کے اہلکاروں, پولیس اہلکاروں کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے, اس میں کتنی صداقت ہے. بیکاز I have so many reasons to disbelieve them. ماضی میں بہت دفعہ ایسا ہو چکا ہوا ہے. یہ کہہ رہے ہیں ان کو لاشیں چاہیے, لیکن پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ان کو لاشیں چاہیے, گورنمنٹ کو لاشیں چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں اس معاملے کو اس طرح سے. لیکن کوئی بھی ذمہ دار منسٹر جب اس کو پتا ہو کہ کوئی قافلے جو ان دا نیم آف ڈیموکریسی, جمہوریت, وہ آپ جو امیج دینے کی کوشش کر رہے ہیں نا تحریک انتشار اور جیسے کوئی دہشت گرد ہے, ایوری بڈی نوز کہ یہ دہشت گرد نہیں ہے, یہ ریاست کو فتح نہیں کرنا چاہتے ہیں, یہ کوئی انتشار پیدا نہیں کرنا چاہتے ہیں, یہ کوئی کیپٹل کو ٹیک اوور نہیں کرنا چاہتے ہیں. وہ کیا ڈیمانڈ کریں؟ آل دے ڈیمانڈنگ از کہ آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ختم کریں, اور دے ڈیمانڈنگ از کہ آپ انصاف کریں. آپ ان کے لیڈر کو 1.5 سال سے آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے, قانون کو گھر کی لونڈی کی طرح استعمال کریں, بس کر دیں, بہت ہو گیا. آپ مطلب کہ فسطائیت ختم کریں, جبر کی حکومت ختم کریں, مینڈیٹ چوری ختم کریں, یہی کہہ رہے ہیں نا وہ, یہ کہہ رہے ہیں. سو میں ہمیشہ سے since the times I was a student, انیشلی آپ کو پتا ہے کہ زمانہ طالب علمی میں جب آپ نئی نئی تاریخ پڑھتے ہیں, انقلابوں کو پڑھتے ہیں, مارکسزم, سوشلزم, کمیونزم, فلانا ایران کا ریولوشن, فرانس کا, تو ایک ینگ آدمی جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ ٹیمپٹیشن ہوتی ہے, ایک رومانس پیدا ہوتا ہے کہ انقلاب اچھا ہی ہو. بٹ میں آپ کو بہت کلیئرلی کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں, since very young age, جب میں نے ان سارے انقلابوں کو پڑھا, I never wanted a revolution for Pakistan. Honestly, you tell me why. You ask me why. Because revolution always calls for bloodshed. Revolution is kind of a change جس کے اندر طاقت پھر ایونچولی فیصلہ. جب ایک طرف سے فسطائیت ہو رہی ہوتی ہے, کوئی جابر حکمران ہوتا ہے اور اس کے ظلم سے لوگ یا عوام یا جمہور تنگ آ جاتے ہیں اور وہ ڈیمانڈ بار بار کرتے ہیں, کبھی عدالتوں کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی قانون کی طرف, کبھی انصاف کا تقاضا کرتے ہیں, کبھی لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہاں پر تو کوئی سنوائی نہیں ہے, تو ایونچولی وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر تو صرف جنگل کا قانون ہے, مائٹ از رائٹ ہے. تو پھر وہ سسٹم کے خلاف بغاوت کرتے ہیں, اور بغاوت میں سرٹنلی وہ پھر اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ پھر اپنی طاقت شو کراتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ پھر ایونچولی طاقت فیصلہ کرتی ہے. ادھر سے عوام کھڑے ہو جائیں گے, ادھر سے ریاست طاقت کا استعمال کرے گی. یہ جو محسن نقوی آپ بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنی ریڈ لائن کراس ہوئی تو ہمیں 245 لگانا پڑا, تو ہم لگائیں گے. 245 دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, جو کوئی کہ جی سول گورنمنٹ جو ہے وہ آرمی کو, فوج کو تعینات کر سکتی ہے, بلا سکتی ہے. اب یہ فوج کو بلانے کی بات کر رہے ہیں, یہ کرفیو لگانے کی بات کر رہے ہیں, یہ فائرنگ کرنے کی بات کر رہے ہیں, رینجر سے فائرنگ کروانے کی بات کر رہے ہیں, 5 منٹ تک قافلوں پہ رینجر سے فائرنگ کروانے کی بات کر رہے ہیں. 5 منٹ تک اگر رینجرز پاکستان کی یا پاکستان کی فوج یا پاکستان کے دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے پاکستانیوں کے اوپر فائرنگ کریں گے, اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ آپ کو لگتا ہے اس سے مسئلہ حل ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کو کرش کر دیں گے, اس آواز کو دبا دیں گے, اس کو ختم کر دیں گے؟ آپ ایک نیکسٹ لیول پہ کیوس کو لے جائیں گے. وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ I've never thought of a revolution for Pakistan. It is because کہ انقلاب میں پھر طاقت فیصلہ کرتی ہے, ادھر عوام کی طاقت جمع ہو جاتی ہے, اکٹھی ہو جاتی ہے. بہت سارے ہسٹری میں آپ نے, مت لے کر جائیں حالات کو اس سچویشن تک, مت مجبور کریں لوگوں کو کہ وہ کہیں کہ ہم بھی اب یہاں پر ہے, ہمیں مارنا ہے, مار دو, کھڑے ہیں, ڈٹے ہوئے ہیں. مت لے کر جائیں, ریزالو کریں, ڈائیلاگ کریں.
लोगों को उनका हक दें, पॉलिटिकली अपनी डिफीट एक्सेप्ट करें. इफ इट इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स एट द एंड ऑफ द डे, बी पॉलिटिकल. एस्टैब्लिशमेंट को पॉलिटिक्स करने का बहुत शौक है, आईनी तौर पर वो नहीं कर सकते. हमने कई दफा कहा है सियासत में मुदाखलत एस्टैब्लिशमेंट फौज का काम नहीं है, बट अगर इतना ही शौक है तो उसको सियासत के तरीके से करें, उसको जंग के तरीके से मत करें. अपने लोगों के खिलाफ ये बातें कि जी हम 5 मिनट फायरिंग करवा सकते हैं और उसके बाद कोई बंदा नजर नहीं आएगा, ये दुरुस्त नहीं है. यू आर नॉट डीलिंग विद अ फॉरेन नेशन. ये आपकी अपनी नेशन, आपके अपने लोग हैं. और ये मोहसिन नकवी साहब ने कल को नजर भी नहीं आना, खुदा ना खास्ता कोई मसला हुआ, खुदा ना खास्ता इवेंचुअली ताकत ने फैसला किया इधर से या उधर से. मिसाल के तौर पे अगर ये रियासत की ताकत जो है वो वक्ती तौर पर दबा देती है, तो मोहसिन नकवी कुछ देर आपको, अगर उधर से लोग फैसला कर लेते हैं, खड़े हो जाते हैं, नहीं जाते हैं, और खुदा ना खास्ता कोई लाशें गिरती हैं, और कल को मामला टेबल टर्न होते हुए पाकिस्तान में टाइम नहीं लगेगा. नकवी साहब जैसे लोगों ने नजर नहीं आना, इन्होंने गायब हो जाना है, इनको ढूंढते फिरेंगे. ठीक है, तो उस नहज पर मत लेकर जाएं. मामलात को रिजॉल्व करें, खुश उसलूबी से रिजॉल्व करें, डायलॉग करें. मैं क्यों कह रहा हूं कि गवर्नमेंट पैनिक मोड में है, वो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की, धमकी दी मोहसिन नकवी ने कि जी 5 मिनट तक फायरिंग हो सकती है, लेकिन हम लोग कह रहे हैं सबर सबर सबर, 3 दफा सबर का लफ्ज बोला. उसके बाद थोड़ी देर बाद ही हैड टू कम अप विद अनदर प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें फिर ही इज ट्राइंग टू ले द फाउंडेशन कि हम जब ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए बुनियाद बना रहा है, वो पहले से बुनियाद बना रहा है. और वो कह रहे हैं कि सॉरी दोबारा आप लोगों को तकलीफ दी, साफियों को कह रहे हैं. वो आप लोग मुज़ाकरात की बात कर रहे थे, तो वो मैं आपको क्लियर करने आया. एंड देन व्हाट ही सेड कि हमने इनको संजानी का कहा था कि वहां चले जाएं. यानी कि अब वो आगे, पहले मानता ही नहीं था कि झूठ इतना बोलते हैं ना, पहले मानता ही नहीं था मुज़ाकरात हो रहे हैं. अब आ गया इस बात के, अच्छा जी हमने मुज़ाकरात में इनको संजानी की इजाजत दी थी कि वहां पर चले जाएं. एंड देन ही सेड कि कल से 2 दफा जेल में जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, आपको पता है बैरिस्टर गौर बैरिस्टर साहब गए थे इमरान खान से मिलने, उसका हवाला दे रहे हैं कि कल से 2 दफा इमरान खान से मुलाकात हो चुकी है. एंड देन ही सेड कि मेरी इंफॉर्मेशन है कि उनको वहां से अप्रूवल मिल गई. यानी कि गवर्नमेंट जो कह रही है कि संजानी चले जाएं, डी चौक पर ना आए, मोहसिन नकवी ये इंकशाफ कर रहे हैं कि मेरी इंफॉर्मेशन है कि इमरान खान ने अप्रूवल दे दी है कि संजानी चले जाएं. सहाफी एकदम बीच में चौंका, कहता है मुझे बोलने दें, मुझे बोलने दें. पैनिक है, परेशान है. इनकी पार्टी के अंदर अब पता नहीं कौन लीडर है कौन नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रही. हमें अभी तक जवाब नहीं है. यानी कि अब वो जवाब के इंतजार में पैनिक मोड में परेशान होकर हुकूमत बैठी हुई है कि यार ये डी चौक पे ना आ जाए. वहां से खबरें अब जो सोशल मीडिया दे रहा है वो यही बता रहा है कि जी वो काफले दर काफले इस्लामाबाद की तरफ करीब पहुंचे, चंद किलोमीटर का फैसला. इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहसिन नकवी ने कहा कि 26 नंबर पे वो उस स्पॉट पे, उस मुकाम पे रेंजर्स के जवान को बुलेट इंजरी आई है. अभी तक रावी ये होते हैं झूठे हुक्मरान. ये जब इसी वजह से झूठ के पैर नहीं होते कि आपको पहले सिचुएशन का अंदाजा ही नहीं था, और अब भी आप बुनियाद बना रहे हैं. यू आर लेइंग द फाउंडेशन फॉर ओपनिंग फायर अपॉन द पीपल हु आर कमिंग एज प्रोटेस्टर्स टू डिमांड देयर राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री. तो अब आप उसकी, पहले आप कह रहे थे कुछ है ही नहीं, सब चैन ही चैन है, और पूरा मीडिया आपने लगाया हुआ है चैन लिखने पे, रावी को चैन रिपोर्ट करने पे. जो बड़े से बड़ा चैनल आप उठा के देख लें पाकिस्तान का, वो आपको खबर ही नहीं दे. कितने शर्म की बात है, ये सहाफत रह गई है पाकिस्तान में, खबर ही नहीं मिल रही आपको सही, मतलब कि ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे क्या हो रहा है. मीडिया बेचारा, ये बड़े बड़े एंकर, शर्म आनी चाहिए ऐसी सहाफत करते हुए. You not capable of speaking the truth. सोशल मीडिया से अब, पहले सब चैन था, अब एकदम परेशानी इस हद तक हो गई है कि सीधा धमकियां कि जी रेंजर्स 5 मिनट फायरिंग करेंगी तो बंदा नजर नहीं आएगा. और हम, अच्छा फिर कहते हैं हम डी चौक में किसी भी सूरत इजाजत नहीं देंगे, हम एक्सट्रीम स्टेप पर जाएंगे. और वो एक्सट्रीम स्टेप उन्होंने कहा आर्टिकल 245 यानी को फौज को बुला लेंगे, तैनात कर देंगे, कर्फ्यू लगाना पड़ा लगा देंगे, लेकिन हम करेंगे, हम जाएंगे. रेड लाइन क्रॉस करें तो हमें एक्सट्रीम स्टेप पर जाना पड़ेगा. तो इस वक्त तक की सूरत हाल अब यह है कि अब हुकूमत को इदराक हो गया है कि इमरान खान की कॉल कामयाब है.
اب حکومت کو ادراک ہو گیا ہے کہ عمران خان کی کال پر لوگ باہر نکل آئے ہیں, قافلہ در قافلہ اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں, ڈی چوک پر آنا چاہتے ہیں, لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ان کو کہا ہے جی کہ سنجانی چلے جائیں, ڈی چوک پر نہ آئیں. خان سے ملاقاتیں بھی کرا دی ہیں, ہماری انفارمیشن کے مطابق خان نے اپروو بھی کر دی, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے کہ خان نے اپروو کیا ہے, نہیں کیا. میں ڈر رہا ہوں اس سچویشن سے کہ یہ معاملہ زیادہ خراب نہ ہو, اس طرف نہ جائے کہ خدا نہ خواستہ وہ جو آپ نے لوگوں کو مجبور کر دیا ہے طاقت کا بے ڈھنگا, غیر قانونی, غیر اخلاقی, بے تکا استعمال کر کر کے, کہ ان کی سوچ میں بھی اب آ گیا ہے کہ نہیں جی یار یہ طاقت سے ہی مسئلہ حل ہونا ہے. تو یہ میں I really do not want to see those visuals in پاکستان کے لوگ بھی کہیں کہ باجی پھر اب طاقت سے استعمال ہوگا, لوگ بھی کہیں کہ جی ہم سر پر کفن باندھ کر نکلے. میں ایسا نہیں ہونا چاہیے, اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا. سب سے زیادہ نقصان ریاست پاکستان کو ہوگا, پاکستان کی فوج کو ہوگا. اس فوج کو آپ تعینات کرنے کی بات کر رہے ہیں آرٹیکل 245 کے ذریعے سے کہ وہ ان لوگوں کو جو سیاسی مظاہرین ہیں ان کو ڈیل کریں, یہ کسی صورت اچھا نہیں ہوتا کسی بھی ملک کے لیے. یہ فوجیں جو اپنے لوگوں پہ کو ڈیل کرنے کے لیے نہیں بنائی جاتی. ان کے جو سینکڑوں ارب کے بجٹس ہوتے ہیں یا ان کے جو ٹینک, بندوقیں, میزائلز ہوتے ہیں وہ اپنے لوگوں پہ استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں, وہ اسٹیٹ کی سوورینٹی کو ایکسٹرنل وار ایگریشن سے, جو بیرونی دشمن ہے جو پاکستان کو کی سالمیت کے خلاف ہے, اس سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو اس فوج کو آپ فوج رہنے دیں پلیز. اس کو اس جگہ پر لا کر مت کھڑا کریں جہاں پر آپ نے پنجاب پولیس کو کھڑا کیا ہوا ہے, جہاں پہ آپ نے آئی جی اسلام آباد کو کھڑا کیا ہوا ہے, اور ان لوگوں کی جو سچویشن ہے اور جو کریڈیبلٹی ہے وہ سب کو پتہ ہے. تو مہربانی کریں, ترس کھائیں. آپ یہ محسن نقوی نے کہا نا کہ کچھ تو خیال کریں, تو کچھ تو خیال کریں, کچھ تو ترس کھائیں. پاکستان پر ترس کھائیں, ریاست پر ترس کھائیں. اپنے جو ذاتی سیاسی آپ کا مفاد اور آپ کی وہ رعونت اور آپ کی جو انا ہے اس سے باہر نکلیں, تو آپ کو نظر آئے گا کہ سچویشن کیا ہے. ابھی تک کی جو سچویشن ہے, کیونکہ آپ بالکل بھی جو مخالف اختلاف رائے ہے اس کو سننے پہ یقین ہی نہیں رکھتے اور اس پہ پابندی لگانے پہ یقین رکھتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دوسری طرف کیا لاوا ابل چکا ہوا ہے. تو اس کو ایڈریس کریں, پولیٹیکلی ایڈریس کریں, ریزنیبلی ایڈریس کریں, اپروپریٹلی ایڈریس کریں, ڈائلاگ کریں, مذاکرات کریں, عمران خان کو انگیج کریں, اور سچویشن کو اس طرف, یہ جو وزیر داخلہ صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں کرفیو کی, 245 کی, سیدھی فائرنگ کرنے کی عوام کے اوپر, اس طرف نہ لے کے جائیں سچویشن کو. اس ویلاگ میں اتنا ہی, آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. اللہ حافظ.